السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، اب جو ہم رکوع پڑھنے جا رہے ہیں اور جس کی تفسیر سمجھنے جا رہے ہیں، یہ سورہ یوسف کا 9واں اور 10واں رکوع ہے، اور اب سورہ یوسف بھی جو ہے وہ اختتام پر چل رہی ہے، کیونکہ بہت جلد اگلی سورہ رعد کا آغاز ہم لوگ یوں سمجھیے کہ پرسوں کی نشست سے انشاءاللہ کر لیں گے، کیونکہ اس کے بعد 2 رکوع اور آئیں گے جو ہم کل کریں گے، 9واں اور 10واں جو آج کر رہے ہیں، اور 11واں اور 12واں انشاءاللہ ہم لوگ کل کریں گے۔ اور سورہ یوسف میں جہاں بہت اہم مضامین آئے، بہت اہم رشتوں کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، وہاں بالخصوص ایسے معاملات کو بھی اجاگر کیا گیا کہ ایک بندہ مومن اور اللہ کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تو اپنے رشتے نبھانے میں پورا کامل ہے ایک بندہ مومن کے ساتھ، کیونکہ ظاہر بات ہے مخلوق تو اسی کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اگر کسی کو تکلیف سے آزمائے، کسی کو کوئی اور دکھ آزمائش سے آزمائے، تو اس کے درجے بلند ہوتے ہیں اس پہ۔ اور بندہ مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے ان تکالیف پہ، سورہ یوسف بیسیکلی اسی کا ایک یوں سمجھیے کہ مظہر ہے۔ آپ کو اس سورہ یوسف میں ہر قسم کے کردار نظر آئیں گے، چاہے وہ باپ کا کردار ہو، بھائی کا کردار ہو، اسی طریقے سے ایک ملک مصر کے عزیز کا کردار ہو، اور عام شہری کا کیا کردار ہو، ہر قسم کے کردار آپ کو اس واحد صورت میں نظر آئیں گے۔ تو ہم لوگ انشاءاللہ اب یہاں سے 9ویں اور 10ویں رکوع کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اب وہ دور شروع ہو گیا ہے جو کہ اب جیل یا پھر کوئی قید خانے کا یا پھر کوئی خادم کی حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ وہ عزیز مصر کے یہاں ایک اونچی پوسٹ، گویا کہ سب کنگز جس طرح ہوتے ہیں اور جونیئر جس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بادشاہ، لیکن جونیئر بادشاہ سے بھی مراد پورے عزیز مصر کی جو زراعت اور معیشت کا پورا کنٹرول جو تھا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ قحط سازی ہوگی اور قحط سالی میں جو ہے وہ بندوبست کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے اس خواب کی مناسبت سے انہوں نے اپنا یہ غلہ بہت سارا محفوظ کر لیا، اور اب یہ جو 7 سال گزرنے کے بعد جو معاملہ آ رہا ہے، یعنی شدید قحط ہے، بھوک ہے، مفلسی ہے، ہر جگہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور ارد گرد سے سارے کے سارے لوگ جو ہیں دور دراز سے راشن لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں۔ اور دیکھیں یہ کیا معاملہ ہوا ہے، بڑا ایک اہم ہے، اور جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا ہے، میری درخواست ہے ان سے کہ آپ لوگ پلیز خدا را 11:15 تک اگر نیند کی قربانی دے کر اس کو اچھے طریقے سے ان 2 رکوعوں کو سمجھ لیں گے، تو آپ کے یوں سمجھیے کہ کافی کردار اور شخصیت اور سیرت اور وجاہت میں کافی حد تک چینجز آئیں گی، کافی حد تک ان میں رد و بدل آئے گا، آپ خود نوٹ کریں گے آج کی نشست کے بعد انشاءاللہ۔ تو کوشش کریے گا ان 2 رکوعوں کو دل کی نگاہوں سے سمجھنے کی، اور اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اور اپنی خاندان کو اور اپنی ساری کی ساری یوں سمجھیے کہ زندگی کی باغ ڈوڑ کو سمیٹتے ہوئے اس 2 رکوعوں کو دل کی نگاہوں سے سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ بہت اہم ترین رکوع ہیں یہ، اور بالخصوص بڑے ایموشنل رکوع ہیں،
آپ لوگ دعا کریے گا کہ اس کا حق ادا کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما دخلوا علی یوسف، اور جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، قحط سالی ہے، اب وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ساری کی ساری قحط سالی کا جو سامان موجود ہے، سارا کا سارا بندوبست ہوا ہوا ہے، تو ظاہر بات ہے آس پاس کے جو قحط ہوئے ہوئے ہیں الگ الگ اسٹیٹس، وہاں پہ بھی قحط آئے، فاقے کی کیفیت ہے، فصل نہیں اگ رہی ہے، تو آئے اس کے پاس وہ لوگ، کون لوگ؟ یعنی وہی سارے کے سارے بھائی، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ آبا ابوئی، اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، اخاہ، یعنی وہی چھوٹا بھائی۔ اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ملنے جا رہے ہیں، ان کو تو نہیں پتہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں یہ وہی، اور اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو خفیہ طور پر ان کو ایک طریقے سے رکھ لیا، ٹھیک ہے۔ آواہ الیہ ابوئی قال انی انا اخوک، تو تنہائی میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس اپنے بھائی کو، جو چھوٹا بھائی تھا، ان کو کہیں کونے میں لے کر گئے اور خفیہ طور پر بتا دیا انا اخوک، کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ اپنی آئیڈینٹی بنیامین جو چھوٹا بھائی تھا ان کا، اس کو ڈسکلوز کر دی کہ دیکھو اب گھبراؤ نہیں، میں تمہارا بھائی ہوں یوسف، انا اخوک، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تو اب کوئی بدسلوکی جو یہ تمہارے ساتھ کرتے رہتے اس کا رنج اور غم مت کھانا اب، یعنی ان بھائیوں نے جو میرے بعد تم پر بھی سختی کری ہے، ظاہر بات ہے کری ہوگی، کیونکہ ظاہر بات ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک اور حضرت یوسف سے تو انہوں نے اپنے جلن اور حسد اور بغض اور عداوت کی آگ کو بجھا لیا، لیکن بعد میں اور چھوٹے کون رہ گئے؟ بنیامین۔ اب ساری توجہات اور عنایت کا جو مرکز اور منبع ہے حضرت یعقوب ان کے باپ کا، وہ اب بنیامین بن گیا۔ تو جب یہ بنیامین کو بھی لے کر آ گئے تھے تو خفیہ طور پر اس محل میں حضرت یوسف نے اپنے پاس ان کو بلایا اور اپنی آئیڈینٹی ڈسکلوز کر دی کہ میں ہوں تمہارا بھائی، وہی بھائی جن کو یہ تمہارے بقیہ سوتیلے بھائی جو ہے ایک وقت تھا اندھیرے کنویں میں پھینک کر آ گئے تھے۔ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، سو اب ان کی جو بھی عمل یہ لوگ کرتے رہے تھے تمہارے معاملے میں، جو سختی کرتی رہے تھے، تو بس اب اس کے معاملے میں بیٹا اب غم زدہ مت ہو، وہ دن اب دور ہو گئے ہیں، سختی کے دن بھی اب تمہارے ختم ہو گئے ہیں، اب تم بھی اس مقام پر ہو کہ تم میرے ساتھ ہو، لہٰذا اب تمہیں کوئی رنج اور غم نہیں کرنا ہے۔ فلما جہزہم بجہازہم، اور یوسف علیہ السلام نے جب ان کا ساز و سامان تیار کروایا، اپنے کسی کارندے کو بولا ہوگا کہ یہ سامان ہے، ٹھیک ہے، اور اس سامان میں جب غلہ وغیرہ رکھ رہے ہو، بجہازہم جعل السقایہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو پانی پینے کا جو برتن اپنے بھائی کا ہے نا، وہ اس کے سامان میں بھی رکھ دیا، یعنی وہاں کوئی برتن تھا، جعل السقایہ کہتے ہیں یہ پیالہ تھا، ایک بیسیکلی سونے کا بنا ہوا ایک جام تھا، ٹھیک ہے، اور یہ جو جام تھا اسی جام سے بیسیکلی وہ شراب پیتا تھا وقت کا بادشاہ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ترکیب سوچی، جہزہم بجہازہم، یوسف علیہ السلام نے جب ان کا غلہ وغیرہ، کیونکہ اسٹوریج ان کے پاس بہت تھی، سارے کے سارے مصر کے بڑے بڑے اسٹیٹس کو وہ غلہ فراہم کرتے تھے، تو جب یہ بھائی فقیری کی حالت میں آئے اور ان کا بورا بھرنا شروع کرا حضرت یوسف علیہ السلام کے خادموں نے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کا جو بورے میں ایک پانی پینے کا جو برتن یا شراب پینے کا برتن، واللہ عالم، وہ ایک پیالہ سا ڈال دیا ان کے اپنے بھائی کے اس میں، کون سے بھائی؟ بنیامین کے۔ جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے اس میں ڈال دیا۔ ثم اذن مؤذن، پھر ایک پکارنے والے نے دور سے پکارا، کوئی ہوگا راہ چلتا ہوا پکارنے والا، یا یہ بھائی جو ہے وہ تو اپنے بورے بستر لے کے نکل رہے ہیں، بورے بھر کے چلے جا رہے ہیں، غلہ بھر گیا ہے، تو ایک قافلہ پڑا پیچھے سے اور اس نے اس کو آواز دی، ثم اذن مؤذن، ایک اذان دی، ایک بلایا پکارنے والے نے، ایتھا العیر انکم لسارقون، اے جو تم لوگ جا رہے ہو، تم لوگ چور ہو، تم لوگ چوری کر رہے ہو، تم لوگ یہاں غلط طریقے سے آئے ہو، غلط نیت سے آئے ہو۔ مطلب یہاں پہ معاملہ کیا آ رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر کس طرح سیکھی اور یہ کیا معاملہ ہوا ہے، اس کے پیچھے سارے کے سارے وہ وقت مصر، ملک مصر کے جو بادشاہ کی سیکرٹ ایجنسی تھی، ان کو کسی طرح پتہ چل گیا، انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کا جو وہ پیالہ ہے وہ مل نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے یہاں پہ اس بات کو آگاہی دی گئی ہے کہ ایک طریقے کا چور کا ٹائٹل ان پر لگا دیا گیا ہے۔ قالوا اقبلوا علیہم ماذا تفقدون، ان تلاش کرنے والوں کی طرف متوجہ ہوئے، سارے بھائی واپس آئے، بورا بھر کے تو جا رہے تھے لیکن پھر پیچھے رخ کیا،
انہوں نے بولا کہ انویسٹیگیشن کری کہ کیا ہو گیا، علیہم ماذا تفقدون، کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے جو تم ہم پر چوری کر لگا رہے ہو. قالوا نفقد صواع الملک، انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہ کا پیمانہ ہمیں نہیں مل رہا ہے، وہ غائب ہو گیا ہے. ایک جو ان کے جام پینے کا تھا سارا معاملہ، وہ کس طرح شراب پئیں گے، کیسے ان کو کون سرو کرے گا، ان کا پیالہ ہی غائب ہو گیا ہے. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو شخص اس کو لے کر آئے گا اس کو تو ہم ایک غلہ اونٹ کا اور دے دیں گے. بعیر وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور اس کے دلوانے کا ذمہ دار ہم ہوں گے، یعنی ہم اس کو دیں گے ایک اونٹ بھر کر، تم لے کر آؤ کہیں سے، دیکھو کہاں پر ہے. حالانکہ چوری کا ٹائٹل ان بھائیوں کو ملا ہوا ہے، چوری کا خطاب جو ہے، چور کا خطاب ان بھائیوں کو دیا گیا ہے. اور یہاں علی الاعلان ڈسکس ہو رہا ہے کہ جو اس پیالے کو لے کر آئے گا ہم اس کو ایک سونا بھر کر، مطلب جتنا غلہ ہے ہم اس کا ایک اونٹ ایک سال کا بھر کر لاد دیں گے. ان 2-3 آیات کو پڑھ کر ایک بات بڑی گہری ہے جو سمجھ میں آئی ہے. یہاں آپ نوٹ کریں گے کہ بھائیوں کا ایک کردار، جس طرح آپ لوگ کو یاد ہوگا شروع میں جب ہم نے سورہ یوسف کا آغاز کیا تھا، میں نے یہ ٹاسک سب کو دیا تھا، اور بالخصوص ڈاکٹر سائمہ اس ٹاسک پر پورا اتری ہیں، کہ میں نے سب کو کہا تھا کہ سارے ٹاسک یہ تھے کہ جتنی اہم باتیں ہوں اس سورہ یوسف کی، سورہ مبارکہ کی، اس کو ایک جگہ آپ لوگ نوٹ کرتے رہیے. لیکن ڈاکٹر سائمہ نے اس پر بجا طور پر اپنائیت اس پہ اختیار کری اور سارے کے سارے جو ٹاسک ہیں وہ انہوں نے لکھے. تو یہاں ایک اور ٹاسک بڑا اہم ہے ان کے لیے اور سب کے لیے، جو ایک لرننگ پوائنٹ ہے اس میں ان 2-3 آیات میں، وہ یہ ہے کہ ایک بڑے بھائی کا کردار کیسا ہونا چاہیے وہ ان 3 آیات میں پتہ چل رہا ہے. ایک بڑے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے تھے، حالانکہ 10 بھائی تو حضرت یوسف کے بھی ہیں، لیکن ایک ان کا رویہ تھا کہ وہ اندھیرے کنویں میں چھوڑ کر آ گئے حضرت یوسف کو. اور یہاں حضرت یوسف کا بڑک پن دیکھیے، کیونکہ بنیامین حضرت یوسف سے تو بہرحال چھوٹے ہی ہیں نا، تو ان کا ایک یہ رویہ ہے اپنے بھائی کے بارے میں کہ تم میرے ساتھ رہو، تمہیں جو غلطیاں ان لوگوں نے تمہارے معاملے میں جو سختیاں اور تمہارے ساتھ غلط حرکتیں کری ہیں اور تمہارے اپنے کردار پر انہوں نے انگلیاں اچھالی ہیں، ملامتیں کری ہیں، اور جو تمہیں تنگ کیا ہے، ستایا ہے، ایذا دی ہے، تو میں اب تمہارا سپورٹر ہوں، میں تمہیں دیکھتا ہوں کس طرح یہ لوگ ہاتھ لگاتے ہیں. ایک یہ بھی معاملہ ہے. تو قرآن مجید نے بار بار بھائیوں کے ذکر کے لیے طرح طرح پہ ایسی کیفیات بیان فرمائی ہے. جیسا آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کون تھے؟ حضرت ہارون. تو ان سے بھی وہ محبت اور شفقت دکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے. سورہ طٰہٰ میں آگے چل کے آپ لوگ پڑھیں گے یہ پورا واقعہ. تو یہ سمجھ لیجئے کہ بڑے بھائی کی گھر میں بہت اہمیت ہے. بڑا بھائی ہونا، with greater power comes greater responsibilities. والد کے بعد تو وہ پوزیشن باپ کے بعد کس کو ملتی ہے؟ بڑے بھائی کو ملتی ہے نا. لیکن بشرط یہ کہ وہ صالح فطرت پر ہو بھائی. یہ نہ ہو کہ باپ کی زندگی میں اور باپ کی حیات میں ہی باپ بن کر روپ چلا رہو. یہ نہیں. جب تک والد زندہ ہیں، جیسے بھی ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، لیکن حیات ہیں اگر والد، اگر ابا جان زندہ ہیں تو اس کو گھر کا سربراہ بننے کی اجازت ہے. بس ہاں، ایک بار باپ جو ہے انتقال کر جائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو صحت تندرستی عافیت کے ساتھ حیات تندرستی دے، لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب تک والد زندہ ہیں ان کی موجودگی میں گھر کا سربراہ بننے کی اجازت کسی کو نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ جو پیسے بھی لے کر آتے ہیں گھر میں والدین کو دینے کے لیے، شریعت نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ وہ ماں کے ہاتھ میں ڈائریکٹ نہ دیں، بلکہ باپ کو پہلے دیں، وہ اپنی ماں کو دے، مطلب اپنی بیوی کو دے گا، آپ کی ماں کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ کے احساسات مجروح ہو سکتے ہیں. کہ یہ وہی تھا نا، ایک کبھی چھوٹا میری ٹانگوں کے گرد لپٹتا تھا، مجھ سے کھیلتا تھا، محبت کرتا تھا، اور آج یہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ مجھے بائی پاس کر کے کسی اور کو سارا راشن پانی دے رہا ہے. تو یہ بات سمجھ لیجئے، باپ بننے کی اجازت اگرچہ باپ زندہ ہیں تو کسی کو نہیں ہے. ہاں، لیکن اگر بڑا بھائی شریف النفس ہو، رشتہ داری کا خیال رکھتا ہو، اور باپ کے بعد وہ مطلب اس کا خیال بھی ہو اہل و عیال کا، تو باپ کے بعد وہ رتبہ اس کو مل سکتا ہے. اور آج ہمارے ملک پاکستان میں دیکھیں الٹا نظام ہے. جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی زیادہ بدمعاش، اتنا ہی زیادہ عیاش، اور اتنا ہی زیادہ فریب پرست انسان ہے. سوچیے آپ لوگ. اور یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہے کہ بنیامین کو کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، انا اخوک، میں تمہارا بھائی ہوں، فلا تبتئس، سب گھبراؤ نہیں، بما کانوا یعملون، جو انہوں نے بدسلوکی کی ہے میں دیکھ رہا ہوں. اب میں دیکھتا ہوں انہوں نے کیا حرکت کری ہے، تم میری سپرویژن میں ہو. اور جب معاملہ یہ تلپٹ ہو گیا کہ وہ جو پیالہ تھا بنیامین کے پورے غلے میں ڈال دیا حضرت یوسف نے، تو اس کا انجام کیا نکلا کہ ان کو پتہ چل گیا، ساری مملکت کو ایک طریقے سے وہاں اناؤنس ہو گیا، ایھا العیر انکم لسارقون، تم چور ہو.
تو انہوں نے بولا دریافت کرا تو پتہ چلا وہ بادشاہ کا جو پیالہ ہے ہم نہیں دیکھ پا رہے اس کو، تو جو وہ پیالہ لے کر آئے گا ہم اس کو اونٹ کے برابر غلہ دیں گے۔ اب ان بھائیوں نے حیرت زدہ انداز سے ایک دوسرے کو دیکھا اور فرمایا قالوا تاللہ، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو خوب اللہ تعالیٰ کی گواہ کہا کے کہہ رہے ہیں، تاللہ لقد علمتم، اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم لوگ اس ملک میں، ملک مصر میں فساد پھیلانے کی نیت سے نہیں آئے ہیں، وما کننا سارقین، اور ہم چوری نہیں کرتے ہیں، ہم چوری کرنے والے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں کیا عجیب معاملہ ہے، آیت نمبر 72 میں یہاں یہ لوگ سچ بول رہے ہیں اور کوئی یقین نہیں کر رہا، یہاں یہ لوگ سچ بول رہے ہیں اور کوئی یقین نہیں کر رہا، اور پہلے باپ سے جھوٹ بول رہے تھے کہ یوسف کے معاملے میں وہ بھیڑیا کھا گیا، اس کو جھوٹ موٹ کا خون لگا کر آ گئے، اور اب یہاں سچ بول رہے ہیں لیکن کوئی شخص ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس سے ایک اور لرننگ اسٹف پتہ چلا کہ ایک اچھے اخلاق اور کردار کے لیے دوستوں سچ کی اور انصاف کی اور اخلاقیات کی کتنی اہمیت ہے، کتنی بنیادی اہمیت ہے۔ وہاں پہلے وہ جھوٹ بول رہے تھے اور ان کا حضرت یعقوب مطلب تسلیم نہیں کر رہے تھے، اور یہاں یہ لوگ سچ بول رہے ہیں تو اب کوئی ان کی بات ماننے کو قاصر ہے، سب سارے کے سارے ان کی بات ماننے کو قاصر ہیں، تسلیم کرنے کے لیے کوئی روا نہیں ہے۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، وہ جو ڈھونڈنے والے تھے، وہ بادشاہ کا جو پیالہ ڈھونڈ رہے تھے، انہوں نے کہا اچھا تو تم خود ہی بتاؤ اگر تم جھوٹے نکلے تو اس چور کی سزا کیا ہوگی؟ یہ جو تم کہہ رہے ہو بادشاہ کا پیالہ تمہارے پاس نہیں ہے، اگر تمہاری یہ بات جھوٹی ثابت ہو گئی تو اس کی جزا کیا ہوگی، ہم کیا سزا دیں اس کو؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، انہوں نے جواب دیا ٹھیک ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ جس شخص کے غلے میں سے وہ برآمد ہو گیا وہی شخص ہے آپ کی جزا، فما فہو جزاؤہ، یعنی یہ معاملہ یہ ہو جائے گا اس طریقے کا کہ جو بھی اس پیالے جو بھی جس غلے سے جس کے پیالے برآمد ہوا وہی اس کی جزا ہے، اس کو اپنے پاس آپ رکھ لیجئے، اس کو نوکر بنا لیں، خادم بنا لیں، اور وہ گویا کہ ہماری طرف سے ایک تاوان ہو جائے گا جو ہم ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ کذالک نجزی الظالمین، اور ہم لوگ ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، یعنی ہم بھائی سارے کے سارے اپنی علاقے میں اور اپنی عصبیت میں ہمارے اندر یہی رواج ہے کہ ہم ظالموں کو ایسا ہی سزا دیتے ہیں، ہمارے یہاں بھی انصاف ہے جیسا کہ آپ کے یہاں انصاف ہے۔ فبدا بعویتہم قبل وعاء اخیہ، پھر یوسف نے اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے تلاشی لی، یعنی یہ ان کو ظاہر نہیں ہونے دیا کہ پہلے تلاشی تم ہی سے لیں، ٹھیک ہے، یعنی بنیامین سے لیں، بلکہ بنیامین کو چھوڑ کے اپنے وہ جو 10 بھائی ہیں جن میں سے ایک بھائی یہودا شریف النفس تھا، یہاں سے تلاشی اسٹارٹ کری، ان 10 بھائیوں سے نہیں ملا۔ قبل وعاء اخیہ، پھر اپنے بھائی کی تلاشی لی، پہلے جو ہے دوسرے بھائیوں کی تلاشی لی اور اس کے بعد چھوٹے بھائی یعنی بنیامین اس کی تلاشی لی۔ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر آخر کار اس برتن کو ڈھونڈ ہی نکالا بنیامین کے تھیلے سے، یعنی بنیامین کے بورے سے اپنے بھائیوں کے بوروں کی تلاشی پہلے لے لی لیکن بالآخر نکلا وہ بنیامین کے ہی بورے سے۔ اب آپ لوگ کو یہاں پہ ایک بات پتہ چلے گی بڑی اہم، جو آپ لوگوں نے پتہ نہیں نوٹ کری نہیں کری، میرے خیال سے کچھ یہاں پہ حکیم لوگ موجود ہوں گے اور بہت گہری نظر رکھنے والے لوگ موجود ہوں گے کہ کسی آپ ساری میں کسی نے یہ بات نوٹ کری کہ یہاں ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ یہ تو دھوکہ ہو رہا ہے، ایک سازش ہو رہی ہے، پلاننگ ہو رہی ہے، جو کہ نبوت کے اعتبار سے ظاہر بات ہے حضرت یوسف کا مقام ہے، مرتبہ ہے، تو اس طرح کی تدبیر تو ان کو جائز نہیں لگ رہی ہے، مطلب مناسبت نہیں لگ رہی نبوت کے فرض منصبی کے اعتبار سے، آپ کو ایسا لگا ہی ہے؟ لیکن یہاں ایک بات بہت اہم ہے، یہ ساری کی ساری ذمہ داری، یہ جو چوری، اور یہ جو چوری تو نہیں کہیں گے بلکہ اس کو ایک تدبیر کہیں گے، اور ایک ان اے وے ایک معاملہ ہو گیا ایک طرف سے، یہ اس کی ساری ذمہ داری لی کس نے؟ اس کی ساری ذمہ داری لی ہے ذات باری تعالیٰ نے، اللہ نے اس کی خود ذمہ داری لی ہے، اس لیے آگے کیا فرمایا؟ کذالک کدنا لیوسف، کہ یہ چال ہم نے سکھا دی تھی حضرت یوسف کو، کہ اپنے بھائی کے تھیلے سے یہ برآمد جو انہوں نے کیا ہے اور یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہوا ہے یہ حضرت یوسف کی خاطرداری اس طریقے سے ہم نے کروا دی، یہ سارا کا سارا معاملہ جو حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو اس طریقے سے بنیامین کو روک لیا، کذالک کدنا لیوسف، یہ ہم نے کروایا ہے، یہ چال ہم نے یوسف کو بتائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے تو علم میں تھا کہ پورے خاندان نے حضرت یوسف کے پاس واپس آ تو جانا ہی ہے،
واپس تو آنا ہے، یہ تو عارضی سا معاملہ ہے جس میں کسی کو نقصان اگر پہنچ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ معاملہ اللہ نے کیا کیونکہ واپس اس کو لانا تھا. اللہ کو تو اختیار ہے، اگر وہ چاہے تو بغیر اس پوری تدبیر کے بھی سارے کے سارے خاندان کو حضرت یوسف سے ملا سکتے ہیں. لہٰذا پوری ذمہ داری خود اللہ نے اٹھائی ہے. اس طریقے سے یہ چال اور تدبیر ہم نے بنا دی یوسف علیہ السلام کے لیے. کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یہ چال سکھا دی حضرت یوسف کو. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، اور حضرت یوسف کے لیے یہ تدبیر آسان نہیں تھی کہ وہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے دین کے مطابق اور اعتبار سے اپنے پاس روک سکتے. فی دین الملک یعنی بادشاہ کے دین کے اعتبار سے، اس کا جو اسٹیٹ کا ایک دین تھا. یہاں یہ قرآن مجید کا سب سے اہم موضوع یہاں پہ آ رہا ہے، اس کو ذرا ہائی لائٹ کریں. دین الملک کو اپنے ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کیجئے آپ لوگ. یعنی اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا دین کیا تھا؟ دین الملک. اس کو نوٹ کریں، یہ جگہ بہت اہم ہے. دین کہتے کس کو ہیں؟ دین کہتے ہیں ایک نظام کو. اس وقت مصر میں دین الملک تھا، بادشاہی نظام تھا. بادشاہ سوورین ہے، اس کو اتھارٹی حاصل ہے، اس کا حکومی قانون ہے، وہ خود جج ہے، وہ جو چاہے آرڈر دے، اختیار مطلق اس کو ہے. پوری نظام سلطنت اس کے تحت چل رہی ہے. یہ دین الملک ہے. اور ایک ہوتا ہے دین اللہ، اللہ کا دین، کہ اللہ کی حاکمیت ہو. سوورینٹی بلانگس ٹو ہم، پاپولیرٹی بلانگس ٹو ہم. اس کی حاکمیت ہو، اس کا عدل ہو، اس کی حاکمیت کو مان کر پورا نظام زندگی اس کے تابع کر دیا جائے. یہ ہے دین اللہ، جس کی مثال آگے آپ لوگ پڑھیں گے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. یہ معاملہ ہوگا. تو دین الملک اور دین اللہ یہ دو الگ شے ہے. اور آج ہمارا کون سا دین ہے بتائیے آپ؟ آج ہمارا دین ہے دین جمہور، دین طاغوت. یہاں حکومت کے بجائے عوام الناس کی حاکمیت ہے. یہاں اللہ کے بجائے عوام کی حاکمیت ہے. یہ حکومت جمہوریت ہے. وہ اپنے نمائندوں سے جو چاہے قانون سازی کراتے رہیں، جس چیز کو چاہے جائز قرار دے دیں، جس چیز کو چاہے حرام قرار دے دیں، جس چیز کو چاہے ناجائز قرار دے دیں، جس چیز کو چاہے حلال دے دیں. یہ ہے دین الجمہور. یہ دین اللہ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ یہ کفر ہے. دین جمہور، دین طاغوت کفر ہے، شرک ہے. بلکہ دین اللہ ہے اصل اسلام، کہ اللہ کی حاکمیت ہو اور مسلمانوں کی خلافت ہو. قانون چلے تو صرف اور صرف اللہ کا. یہ نہیں کہ یہ مجھ سے محبت و عقیدت کے وعدے، قانون پر راضی کسی اوروں کے. ہاں، اگر اللہ کی طرف سے کوئی حکم واضح نہیں ہے تو مسلمان باہمی مشورے سے مباحات میں سے کسی شے کو اپنے لیے میجورٹی ووٹس کے ذریعے سے کچھ طے کر لیں اور اس کو حلال کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کوئی بھی عمل ان کا اللہ کی بغاوت پر مبنی نہیں ہوگا. وہ دخل اندازی نہیں کر سکتے اللہ کے معاملات اور رسول اللہ کے معاملات میں. یہ سمجھ لیجئے. بلکہ شریعت، حاکمیت اور ساری کی ساری اتھارٹی دین اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کے دین کی ہونی چاہیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ روا نہیں تھا. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک. حضرت یوسف اپنے بھائی کو اس بادشاہ مصر کی سرزمین پر روک نہیں سکتے تھے بادشاہ کے دین کے مطابق. یعنی اس ٹائم جو بادشاہ کے اعتبار سے مصر میں اس وقت جو دین الملک تھا، حضرت یوسف بادشاہ تو نہیں تھے، بہت بڑے بادشاہ تو نہیں تھے. وہ قانون کو تو بدل نہیں سکتے تھے، نظام کو تو بدل نہیں سکتے تھے. زراعت کے شعبر پر البتہ وہ تھے، فائنینشیل سیکرٹری تھے، اس پہ مامور تھے. لیکن وہاں کا قانون، وہاں کا دستور، اس میں وہ دخل اندازی نہیں کر سکتے تھے کہ یہ باہر کے لوگوں کو روکنا ان کے لیے ممکن نہ تھا. اس لیے یہ اللہ نے کذالک کدنا لیوسف، یہ اللہ نے چال چلوائی ہے، اللہ نے کروایا. یہ الا ان یشاء اللہ، سوائے یہ کہ اللہ کوئی تدبیر کر لے، اللہ ہی کو منظور ہو. جس طرح اللہ نے یہ کر دیا، ایک پوری تدبیر حضرت یوسف کو سکھا دی، جس کی وجہ سے بنیامین وہیں رہ گئے. نرفع درجات من نشاء، اللہ تعالیٰ جس کے چاہتا ہے درجے بلند سے بلند کر دیتا ہے. وفوق کل ذی علم علیم، اور وہ تمام علم والوں میں سب سے بڑھ کر عالم ہے. سب سے زیادہ علیم ذات، سب سے زیادہ حکیم ذات وہ اللہ ہی کی ہے. اور یہاں دیکھیں اللہ نے یہ چال چلوا دی اور بنیامین رک گئے. بلکہ حقیقت میں آپ یہ دیکھیں اور آپ حیرت میں آ جائیں گے یہ بات سن کے کہ خود ان کے بھائیوں کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے کہ جس کے پاس وہ پیالہ برآمد ہو اس کو رکھ لو. تو یہ تو معاملہ اللہ کی طرف سے تھا، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ انسان اللہ کی انگلیوں کے مانند ہے، جس طرح چاہے پھیر دیتا ہے. لہٰذا ان کے کہنے کی وجہ سے ہی بنیامین حضرت یوسف کے پاس رہ گئے، رک گئے.
وفوق کل ذی علم علیم، تمام علم والوں سے سب سے بڑھ کر عالم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. یعنی علم کے بھی مختلف علماء کے بھی درجے ہوتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک درجے ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑا عالم کون ہے؟ ذات باری تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، وہ کہنے لگے اس نے تو چوری کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اس آیت میں دیکھیے گا آپ، بھائیوں کا جو وہ ہلکا پن ہے، اور بھائیوں کی بلکہ ایک سخت الفاظ میری زبان پہ آ رہا ہے، جو اکڑ ہے اور جو گھمنڈ ہے وہ ابھی تک پورے طریقے سے گئی نہیں ہے. اس آیت کو ذرا غور سے دیکھیں، 77 آیت کو، اور ہمارے اپنا کردار دیکھیں کیا ہونا چاہیے اس آیت کو سمجھتے ہوئے. یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں سنیے. قالو، سارے کے سارے بھائیوں نے کہا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، ہاں تو اس بنیامین نے چوری کی ہے نا، تو کیا ہو گیا، اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کری تھی، اس نے چوری کری ہے کوئی مسئلہ نہیں، اس کا بڑا بھائی بھی تھا اس نے بھی تو کری تھی. اور کہہ کس کے سامنے رہے ہیں؟ خود حضرت یوسف علیہ السلام کے منہ پر ان کی برائی کر رہے ہیں کہ یہ دونوں بھائی اسی قسم کے چور ہیں، اور یہ جو ہے چوری کرتے پھرتے ہیں، ان کا معاملہ یہی ہے. سوچیے آپ لوگ، میں اور آپ وہاں ہوتے تو کیا حشر کرتے؟ البتہ میں ہوتا، میں کیا کرتا، میں اپنے اوپر یہ رکھوں اگر بات کہ ایک بھائی جس کو یہاں کنویں کے بعد، اندھیرے کے بعد اتنی مشقت جھیل کے بیچارہ وہ کسی طریقے سے بادشاہ بنا، اور اسی بادشاہ کے بارے میں یہ بات اسی کے منہ پہ بول رہے ہیں کہ اس کا بھائی بھی چھوڑتا، جیسے اس نے چوری کری. ان دونوں بھائیوں کا گڈمٹ سا معاملہ ہے، یہ ایسے ہی ہیں، یہ لوگ ایسے ہی ہیں. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یہ ہے وہ عظیم الشان مقام قرآن مجید کا کہ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو سن کر دل میں پوشیدہ رکھا. فی نفسہ، اپنے نفس پہ رکھی یہ بات. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، ان کے سامنے اس بات کو زبان سے ظاہر نہیں کرا، یعنی فوراً حملہ نہیں کرا ان پر کہ کیا بات کر رہے ہو، میں ہی ہوں یوسف. کتنی اہم بات ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ایسے اخلاق ہمیں نصیب فرمائے. میں اور آپ وہاں ہوتے تو کیا حشر کرتے، ہر ایک کو پتہ ہے یہ بات. لیکن میچیورٹی دیکھیں اخلاق، سیرت، کردار اور وجاہت کی. That once you get matured, you realize the silence is more powerful than proving a point. You realize that. And when silence increases, maturity increases. یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، انہوں نے پوشیدہ رکھا اور اس کو زبان پہ ہی اگل نہیں دیا، بلکہ اپنے اندر ہی جی میں رکھا، ان پر ظاہر نہیں کری یہ بات. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، انہوں نے دل میں یہ بات سوچی کہ نہیں، اصل شرارت تمہاری ہے. انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جو چوری کے درجے میں تم مجھے بھی اب یہ ملامت کر رہے ہو، تو ساری شرارت اور ساری بے قراری تمہاری ہے، شر تمہارے اندر ہے. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ ہی کو خوب علم ہے بِمَا تَصِفُونَ، ان تمام معاملوں کا. یعنی آج جو تم میرے اوپر یہ ملامت کر رہے ہو، تمہیں وہ وقت یاد نہیں ہے کس طرح تم اندھیرے میں مجھے کنویں میں چھوڑ کر آئے تھے؟ یہ ساری کی ساری یہ جو تمہاری شیطانی چالیں ہیں، تدبیر ہیں، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے. قالوا یا ایھا العزیز، کہنے لگے اے عزیز، ایک بہت بوڑھا بھاپ ہے. انہوں نے یہ اب دیکھیں گڑ گڑانے کے اسٹائل پہ آ گئے. وہ اگلی آیت میں فوراً پیترا بدلا اور گڑ گڑانے پر آ گئے کہ ابا کے پاس تو قسم کھا کر آئے تھے. پچھلی نشست میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ قسم کھا کر آئے تھے نا کہ بنیامین کو لے کر آئیں گے. یہاں معاملہ ہو گیا تلپٹ کہ ان معاملات میں سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے معاملہ ہی الٹا کر دیا. تو اب ذرا گڑ گڑا کے کہہ رہے ہیں اے عزیز، حضرت یوسف کو کہہ رہے ہیں اے عزیز، اے بادشاہ، اے اختیار مطلق رکھنے والے، سارا قل مختیار اس مصر کی بادشاہت کا، اے بادشاہ. گویا کہ ایک طریقے سے بھیک مانگ رہے ہیں. ان لہو ابن شیخا، آپ کو تو معلوم ہے ہمارے باپ جو ہیں حضرت یعقوب وہ بہت بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، کبیرہ، بہت بڑے بوڑھے ہو گئے ہیں. فخذ احدنا مکانہ، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لینا، بنیامین کو کیوں رکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے چوری کا پیالہ اس کی طرف سے نکلا ہے، کوئی آپ کو شاید مغالطہ ہو گیا ہوگا، آپ ہمیں رکھ لیجئے. احدنا مکانہ، ہمیں اپنے پاس رکھ لیجئے. ان نراک من المحسنین، اور میں تو آپ کو، ہم سارے کے سارے بھائی جو ہیں آپ کو بڑا محسن پا رہے ہیں، بڑا اچھا دیکھ رہے ہیں، نیک مزاج لگ رہے ہیں، آپ تو شریف النفس انسان لگ رہے ہیں. تو کیا آپ ایسا نہیں کر سکتے؟ آپ نے تو ہمارے باپ کا سنا ہی ہے کیا کیفیات ان پر گزر رہی ہوگی، تو آپ ہمیں رکھ لیجئے. قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے کہا اللہ بچائے، ان ناخذ الا من وجدنا. اب یہاں دیکھیں ایک اور بات سمجھ آئی، ایک اور حکمت بھری آیت. اور وہ حکمت بھری آیت کیا ہے؟ وہ یہ ہے
کہ پڑھ رہے ہیں سارا ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا مکالمہ اور ان کے بھائیوں کا، لیکن ظاہر بات ہے آپ خود سوچیں، ایک سارے کے سارے بھائی جب اپنے باپ کا نام لیں گے تو ڈونٹ یو تھنک کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر جو ایموشنل جذبات ہوں گے وہ کیسے ابھر کے آ گئے ہوں گے؟ بھائیوں سے خطاب کر رہے ہیں، چلو بھائیوں سے تو یہ معاملہ ہو گیا کہ ان کے اندر شیطان بھائیوں کے اندر تھا جو اس کو کنویں میں ڈال کر آ گئے اور انہوں نے اس کے معاملے میں جو ہے وہ ضرر پہنچایا ان کو، لیکن ظاہر بات ہے جب باپ کا تذکرہ سنا ہوگا ان لہو ابن شیخا کہ ہمارے باپ بڑے بوڑھے ہیں، تو کیا گزری ہوگی؟ کاش میں آپ کے سامنے وہ جذبات منتقل کر سکوں کہ جب باپ کا نام سنا ہوگا تو کیا کیفیات گزری ہوں گی ان پہ، وہ پورا دور جدائی کا، غم کا، پوری داستان نظروں کے سامنے آ گئی ہوگی کہ باپ کو بھی غم لگا ہے تو ایک بیٹے کو بھی تو غم لگا ہے نا۔ جب پیڑ سے کوئی ٹہنی ٹوٹتی ہے تو ٹہنی کو بھی درد ہوتا ہے، پیڑ کو بھی درد ہوتا ہے، تو جس طرح باپ کو غم لگا ہے کہ اولاد کو غم نہیں لگا ہوگا اپنے باپ ماں سے بچھڑ کر؟ لیکن اگلی آیت میں دیکھیں انصاف کتنا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ اس ایموشنل کو رکھا سائیڈ میں، قال معاذ اللہ، اور ایموشن کو ہٹا کے بجائے اتنا بڑا ایموشنل واقعہ ہے اس کو ہٹا کر، اپنے دکھ کو اور تکلیف کو ہٹا کر عدل و انصاف کو ترجیح دی، اور انصاف کی دیکھیں کتنی اہم بات انہوں نے فرمائی، قال معاذ اللہ، یہ بے انصافی کی بات مجھ سے مت کرو، ان ناخذ، کہ جس کو تم چھوڑ کر جا رہے ہو، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ جس کے پاس ہم نے اپنی یہ چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے شخص کو پکڑ لیں؟ یہ کیسا کر دیں ہم؟ چیز ملی ہے اس چھوٹے بھائی سے، تمہارے بنیامین سے، اور تم کہہ رہے ہو تو اس کی جگہ تم کو رکھ لیں؟ ہم ایسی حرکت نہیں کر سکتے، یہ بے انصافی والی حرکت ہم نہیں کر سکتے، انا اذا لظالمون، ایسا اگر ہم کرنے بیٹھ گئے تو ہم تو بے انصاف سمجھے جائیں گے، ظالم والے ہو جائیں گے، ہم ظلم کرنے والے ہو جائیں گے۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلی دوستوں کہ ملک اسلام میں بالخصوص انسانی شخصیت میں انصاف کی کتنی اہمیت ہے، اسلام میں انصاف کی کتنی اہمیت ہے۔ اور آج ہمارا معاملہ دیکھ لیں، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی ناانصاف، اتنا ہی بدمعاش، اتنا ہی عیاش انسان ہے، معذرت کے ساتھ۔ یہاں اللہ کے فضل و کرم سے 9واں رکوع ہو گیا ہے اور میرے موبائل کی بھی بیٹری ابھی تھوڑی ڈاؤن ہو گئی ہے، تو آپ 1 سیکنڈ دیجئے، میں انشاءاللہ موبائل بھی چارج پہ لگا دوں، پھر 10واں رکوع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم لوگ انشاءاللہ اللہ کا نام لے کے 10واں رکوع کر رہے ہیں، اور یہاں تھوڑا ٹیمپو بریک ہو گیا تھا، لیکن آئی ایم شیور آپ لوگ سارے کے سارے اسی ردم میں ہیں ہمارے ساتھ۔ اور اب یہاں سے آگے کا معاملہ چل رہا ہے کہ ایک طرف تو یہ معاملہ ہو گیا کہ بنیامین اب رکے ہوئے ہیں، اور وہاں حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ رہے ہیں کہ سارے بھائی واپس آ جائیں گے، لیکن یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے مطابق اور اللہ کے فیصلے کے مطابق بنیامین کو اپنے پاس روک لیا ہے۔ اب آگے کا معاملہ چل رہا ہے کہ آگے کیا ہوا۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، پھر جب ان کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بالکل امید ہی نہیں رہی کہ وہ بنیامین کو لوٹانے کے لیے تیار ہیں، خَلَصُوا نَجِيًّا، تو وہ ذرا حضرت یوسف علیہ السلام سے الگ ہوئے۔ جب انہوں نے سینس کر لیا کہ یہ عزیز تو ماننے والے ہیں ہی نہیں، یہ نہیں لگ رہا کہ اب ہماری کوئی بات مانیں گے، تو ذرا چلو کونے میں ذرا تھوڑی بہت گوسپس کرو اور تھوڑی بہت پلاننگ کرو، تدبیر کرو۔ خَلَصُوا نَجِيًّا، کہ اب آگے کیا کرنا ہے، واٹ نیکسٹ؟ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا، کہا ان میں سے ان کے بڑے بھائی نے، یعنی وہی یہودا جو کہ شریف النفس تھے، انہوں نے کیا کہا؟ اور یاد ہوگا آپ لوگوں کو معاملے میں ان کے کہ اسی بڑے بھائی نے کیا کہا تھا پہلے، اگر آپ لوگ یاد کریں، تیسرا رکوع دوسرا رکوع کیا تھا؟ لا تقتلوا یوسف، انہوں نے کہا تھا نا کہ اس یوسف کو مارو نہیں، اس کو زندہ رکھو، لا تقتلوا یوسف، ہاں اس کو زمین میں کہیں چھوڑ کر آ جاؤ تاکہ تم قتل کے جرم کے مرتد نہیں ہوگے، اس کو زمین میں کھسکا دو کہیں نہ کہیں، اس کو کسی قافلے کو دے دو، یہ کسی کنویں میں ڈال دو، لیکن یہ ہے کہ اس پر قتل مت کرنا ہے اس کو، لا تقتلوا یوسف۔ اب دیکھیں وہی کہہ رہا ہے دوبارہ، قال کبیرہم، کہا ان میں سے بڑے نے، الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، ارے بھائیوں تمہیں یاد بھی ہے، تم کیا وہ وعدہ کر کے نہیں آئے تھے؟ تم معلوم نہیں ہے تمہیں کہ تم اپنے باپ سے خدا کی قسم کھا کر آئے تھے؟
पक्का कौल व करार कर कर आए थे। याद है कि नहीं वो गाड़ी कसम कि बिन्यामीन को लेकर आओगे तुम। वमिन क़ब्ल मा फ़र्रतुम फ़ी यूसुफ़, और वो भी याद करो ना इससे पहले यूसुफ के बारे में किस कदर कोताही तुम कर चुके हो। यानी बाप को जब पता चलेगा कि बेटा भी जो है वो तो चला गया है, और जाहिर बात है इस बेटे के बाद हज़रत यूसुफ के बाद अब बिन्यामीन भी नहीं है, तो कैसा लगेगा बाप को। तो हज़रत यूसुफ का हवाला देके उनको थोड़ा झंझोड़ा कि क्या कर रहे हो, ऐसे ही चले जाओगे क्या। लेकिन उनका देखें शरीफ नफ्स थे ना, तो इसलिए क्या खूबसूरत बात कही उन्होंने, खुद अपने आप को कटहरे में रख के कहा फ़लन अब्रहल अर्ज़, सो मैं इस ज़मीन से हटूंगा नहीं हत्ता यअज़न ली अबी औ यहकुम अल्लाहु ली, यहाँ तक कि मेरे बाप खुद मुझको इसकी इजाज़त ना दे दें, वो खुद मुझको माफ़ ना कर दें, तब तो मैं चले जाऊँगा। औ यहकुम अल्लाहु ली, या अल्लाह ताला इस मुश्किल से मुझको निकाले, या अल्लाह ही कोई मामला कर दे। वह हुआ खैरुल हाकिमीन, और वही खूब समझने वाला है, तमाम हाकिमों में सबसे बढ़कर हाकिम है, वही खूब सुलझाने वाला है पहलियों को। मैं लेकिन नहीं हिलूँगा, मैं यहाँ से तब तक नहीं हिलूँगा जब तक तुम वापस ना जाओ और अब्बा से इजाज़त लेकर नहीं आओ। उनको एक्सप्लेनेशन दो, उनको कन्विंस करो, हाँ अगर वो मान जाए मुझे माफ़ कर दें, तुम सबको माफ़ कर दें, तो मैं आ जाऊँगा, वरना मैं यहाँ से नहीं हिलूँगा। या तो अब्बा जान इजाज़त ना दें, या तो औ यहकुम अल्लाहु ली, या तो अल्लाह ही मेरे मामले में कोई हुक्म ना कर दे। इरजिउ इला अबीकुम, तुम वापस जाओ अपने बाप के पास। फ़क़ूलू, और कहो जाके या अबाना इन्न इब्नका सरक़, कि अब्बा जान आपके इस छोटे बिन्यामीन ने, साहबजादे ने, सबसे जो छोटा आपको लाडला था ना, उसने चोरी करी है। वमा शहीदना इल्ला बिमा अलिमना, और हम तो अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहे, बल्कि जो हमारी शहादे और मुशाहदे में बात आई है, जो हमारे ऊपर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बुनियाद पर बात आई है कि उसके गले में से पूरा प्याला निकला, हम तो उस बिना पर आपको अब्बा जान ये बात बता रहे हैं। इल्ला बिमा अलिमना, जो इल्म में हमारी बात आई है। वमा कुन्ना लिल गैबि हाफिज़ीन, और हम गैब की बातों के तो मुहाफिज नहीं हैं। अब्बा जान आपको तो मालूम है बड़े बड़े काफिले जाते थे वहाँ, आप उनसे पूछिए, हमें कुछ नहीं कह सकते, मगर वही जो हमारे इल्म में आया है, जो हमने वहाँ देखा है, जो बात सामने आई है, वो तो बहरहाल यही है कि आपके बेटे ने चोरी करी है, और गैब का इल्म हमें नहीं है। क्या पता कोई और बात हो, क्या पता हमें मुगालता हो गया हो। अब गैब की बातों के तो हम हाफिज नहीं है ना अब्बा जान। वसलिल क़रियत अल्लती कुन्ना फ़ीहा वल अईर, और उस बस्ती में मिस्र वालों से जाके आप पूछ लीजिए, अगर आपको हमारी ऊपर बात नहीं है, काफिले जाते हैं इतना सारा राशन सामान लेने, आप उनसे जाके पूछ लें कि वहाँ क्या माजरा हुआ था, बिन्यामीन वही है, आप उससे पूछ लें। वलईर अल्लती यक़बलना फ़ीहा, और वहाँ जो काफिले जा रहे थे शाम, मतलब शामिल हो के जो बकिया राशन लेने आए थे, आप उनसे भी पूछ लीजिए। वहाँ पे मिस्र है, उनसे भी पूछ लीजिए, जो काफिले वाले हैं उनसे भी पूछ लें। और अगर आपको ज़्यादा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और मजबूत चाहिए तो जाएं जाके बिन्यामीन से पूछ लीजिए, और आपका वो जो बड़ा भाई है यहूदा, उससे भी पूछ लीजिए। हमारी नज़र में तो यही है कि आपके बिन्यामीन ने चोरी करी है, व इन्ना लसादिक़ून, और अब्बा जान हम सही कह रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। और देखें यहाँ कितनी हैरत कुन बात है कि पहले झूठ बोल रहे थे और कोई यकीन करने को तैयार नहीं था, और यहाँ सच बोल रहे हैं। और अब्बा जान का आगे कौल क्या है वो भी सुनिए। काला बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अम्रा, हज़रत याकूब ने वही बात कही जो पहले कही कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ये वही बात है जो तुम पहले कह रहे हो। मुझे लग यही रहा है कि तुम्हारी बड़ी बात ने कोई बहुत बड़ी भारी बात है जिसको तुम छोटा करके बता रहे हो। तुम्हारे जियों ने बहुत बड़ी भारी बात को एक हल्के तरीके से प्रेजेंट करके मुझे बताया, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। काला बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अम्रा, हज़रत याकूब ने कहा अपने दिल में कि तुम्हारे दिलों ने ये बात बना ली है। और दूसरी बात ये फसब्रुन जमील, मैं तो सब्र करूँगा सब्र जमील, खूबसूरती के साथ। असल्लाहु अन यअतियनी बिहिम जमीआ, मुझे अनकरीब अल्लाह से ये उम्मीद है कि तुम सबको अल्लाह ताला मेरे पास वापस ले आएगा। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, और यकीनन वही तो है इल्म और हिकमत का सरचश्मा हयात, सरचश्मा मांबा ज़ात इल्म और हिकमत की। वो किसकी ज़ात है? वो ज़ात बारी ताला की है। यानी यहाँ एक बात सीखने को मिली है, और ये बात पहले भी हमारे मुशाहिदे में आई है कि इंसान को जितनी तकलीफ़ें मिलें, क्योंकि देखें हुआ क्या, अब ना एक ना शुद्ध, ना दो शुद्ध, ना तीन शुद्ध। हज़रत याकूब के तीन बेटे, पहले तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनसे बिछड़े, फिर बिन्यामीन बिछड़े, और हज़रत बिन्यामीन के बाद कौन बिछड़े? वो जो तीसरा बड़ा भाई था वो भी वहाँ रुक गया। तो एक नहीं बल्कि तीन बेटे निकल गए। तो क्या गुजरी होगी उस बूढ़े शख्स पे, आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए इस बात का। लेकिन उसके बावजूद क्या कह रहे हैं? फसब्रुन जमील, ठीक है सब्र जमील है, और तुम सबको अल्लाह ताला मेरे पास लेकर आ जाएगा।
یعنی حضرت یعقوب کو یہ امید تھی کہ اللہ تعالیٰ سب کو لوٹا کے لائے گا، کیونکہ حضرت یعقوب کو اللہ نے وہ علم دیا تھا. حضرت یعقوب کو یہ بات اللہ نے پہلے سے ہی بتا دی ہوگی کہ وہ بیمار نہیں ہے، وہ فوت نہیں ہوا تمہارا بچہ، وہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہو یا خدا نہ کرے معذور ہو گیا ہو. یہ سب نہیں، ان کو امید تھی کہ صحیح سالم ہیں، بس یہ تھا کہ کہاں ہیں پتہ نہیں ہے، لیکن یہ توقع تھی کہ وہ مل جائیں گے. کیونکہ ظاہر بات ہے جو شدید محبت ہوتی ہے ایک چھوٹے بیٹے سے بالخصوص، اس کی بنا پہ اللہ نے ایک یہ دروازہ تو ان کا کھولا ہوا تھا کہ تمہارا بچہ مرا نہیں ہے، زندہ ہے، کب ملے گا یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن تمہارے معاملے میں کیا ہے؟ فصبر جمیل، صبر جمیل کرو، ان قریب اللہ تعالیٰ تم سب کو، ان قریب اللہ تعالیٰ میرے سارے بچوں کو مجھ سے ملا دے گا. انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہی ہے بڑی حکمت والا اور کمال حکمت اور علم والا. وتولی عنہم، اور انہوں نے دوسری طرف اپنا رخ کیا، یہ کلام پڑھ لیا، اپنے بیٹوں سے بات کر لی کہ ٹھیک ہے اب میں کیا کروں، میں تو صبر جمیل کروں گا، لیکن ذرا ان سے ہٹے، تھوڑی سی دوری اختیار کری، دوسری طرف اپنا چہرہ پھیرا. وقال یا اسف علی یوسف، اور کہے زور سے دعائی دی، ہائے یوسف، ہائے یوسف. یعنی یوں سمجھیے کہ کسی، آپ لوگ کو معلوم ہے ایک شدید جو محبت تھی اس سے غم سے ان کو نڈھال کی کیفیت ہو گئی تھی، غم سے رو رو کر ان کی آنکھوں کی، آپ لوگ آگے پڑھیں گے، بینائی تک زائل ہو گئی تھی، اندھے ہو چکے تھے، لیکن یہ امید ضرور تھی کہ وہ آ جائے گا. اب یہ بات دیکھیں کتنی سیکھنے کی ہے کہ کسی کا بچہ اگر فوت ہو جائے اور وہ کچھ ٹائم بعد اگر اس کو قبر میں دفنا کر آ جائے تو تھوڑی عرصے کے بعد 4-6 مہینے کے بعد اطمینان مل جاتا ہے، چین مل جاتا ہے کہ اللہ کی ایک مخلوق تھی، اللہ کے پاس واپس چلی گئی. لیکن کسی کا بچہ گم ہو جائے، اللہ اکبر، وہ جو گزرتی ہے والدین پہ اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ نہ معلوم کہاں ہے، کس حال میں ہے، کون لے گیا ہے، تکلیف تو کوئی لاحق نہیں ہو گئی، میرا بچہ بیمار تو نہیں ہو گیا. آپ لوگ کو معلوم ہے نا طرح طرح کے انسان ایجنٹس ہوتے ہیں، فقیری کے طور پر ایسے بچوں کو استعمال کر سکتے تھے. آج بھی ملک پاکستان میں ہو رہا ہے. کیا کیا اندیشے ہوں گے، کیا کیا گمانہ ہوں گے، کیا کیا خیالات ہوں گے، آپ ذرا سوچئے. میں اور آپ جو ہے احساسات کا ترجمہ نہیں کر سکتے. تو اس کی بنا پہ انہوں نے کیا کہا، یا صفا علی یوسف، ہائے یوسف میرے بچے، وابیضت عینا، اور رو رو کے اس بوڑھے کی آنکھیں تک سفید پڑ گئی تھیں، من الحزن فہو قزیم، اور اسی غم سے وہ گھٹ گھٹ کر جی رہا تھا. کتنی اہم بات ہے. دیکھیں ایک اور لرننگ پوائنٹ، اسپیشلی سائنسی حکمت ہے اس میں، جو آفٹھیلمولوجسٹ ہیں، کہ صدمے کا جو اثر ہوتا ہے، جو دل میں انسان صدمہ لے کے بیٹھا ہوتا ہے، اس کا اثر بینائی پہ پڑ سکتا ہے. آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، وابیضت عینا، آنکھیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کارنیا ہے، کیٹریکٹ ہو گیا ہو، کیا پتہ. آپ لوگ کو معلوم ہے جو کیروٹڈ سسٹم ہے ہمارا، جو حضرات ڈاکٹر ہیں وہ اس کو سمجھیں گے کہ انٹرنل کیروٹڈ آرٹری کی برین میں سب سے پہلی برانچ کون سی ہے؟ اٹس دا آفٹھیلمک آرٹری. آنکھوں میں پہلی شریان جاتی ہے، پہلی جو آرٹریریل ویسکولیچر ہے وہ آفٹھیلمک آرٹری ہے. کیا پتہ وہ افیکٹ ہوئی ہو، کیا پتہ کوئی تھرومبس ہوا ہو، یا کیا پتہ، واللہ عالم. لیکن آنکھوں کا اثر پڑتا ہے، غم سے نڈھال کیفیت میں بینائی تک پر اثر پڑ جاتا ہے. یہ تو تھی سائنسی حکمت. لیکن دوسری حکمت کیا ہے؟ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَزِيمٌ، وہ شخص اپنے اندر ہی اندر اپنے غم اور رنج کو گھونٹ کر پی رہا تھا. یہ نہیں کہ ماتم کر رہا تھا، معاذ اللہ، نہیں. جو اہل تشیعوں کا غلط کانسیپٹ ہے کہ بیٹے کے غم پر انہوں نے معاذ اللہ جو ہے وہ ماتم کرنا شروع کر دیا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، آج بھی ہمیں مشاہدے میں نظر آتی ہیں، اور باقاعدہ رواج موجود ہے ان کے یہاں کہ دیکھو نا حضرت یعقوب نے بھی تو اپنے بچے کے غم میں رو رو کے نڈھال ہو گئے اور ماتم شروع کر دیا. یہ ساری ایڈیشنل باتیں ہیں دوستوں، غلط باتیں ہیں. یہ قرآن کے الفاظ پڑھیں، آپ لوگ قرآن کے الفاظ پڑھیں. قرآن کے الفاظ میں لکھا ہے فہو قزیم، اپنے اندر اندر غم کو پی رہا تھا وہ. یعنی یہ نہیں کہ غم سے گریبان وغیرہ پھاڑنا شروع ہو جائے انسان، نہیں. ایک صحابی کا بچہ فوت ہو گیا، حضور اکرم نے باقاعدہ لیٹر لکھا، ان کو خط لکھا کہ اللہ نے بطور اے انسان، اے میرے مسلمان بھائی، اللہ نے بطور امانت ہمیں یہ اولادیں دی ہیں جس کے بارے میں روز قیامت مجھ سے اور آپ سے سوال ہوگا، اور تمہارا رونا پیٹنا تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا، اور رونا پیٹنا کچھ واپس نہیں لوٹاتا. تو صبر کرو، صبر جمیل کرو. ایک اور واقعہ حضرت جعفر ابن طیار کی بیواؤں کا ہوا ہے. حضرت جعفر ابن طیار شہید ہوئے ہیں، تو ساری کی ساری جو ان کی جو بیوائیں تھیں، اس ٹائم تو رواج یہی تھا پولی گیمی کا، زیادہ سے زیادہ شادیاں. ایک وقت میں کئی عورتیں بیوہ ہو گئیں.
حضرت جعفر ابن طیار کے گھروں سے رونے کی آوازیں نکلی ہیں اور روتے روتے ساری عورتیں جو ہیں گریبان پھاڑ پھاڑ کے باہر آئی ہیں، رو رہی ہیں، چیخ رہی ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آوازیں سنی، چیخ و پکار سنی. انہوں نے پہلے صبر کیا، برداشت کیا. جب انہوں نے دیکھا کہ اور چلا رہی ہیں، رو رہی ہیں، شرکیہ کلمات اگر بولنا شروع ہو جائے کوئی، تو حضور نے کیا بولا؟ حضور نے بولا خاک لو، مٹی لو اور ان کے منہ کے اندر ڈال کرو. کیا ان کو اللہ کی رضا پہ راضی ہونے کا حق نہیں ہے؟ اللہ اکبر. تو یہاں پتہ چلی بات کہ اگر جو بھی غم ہو، خدا نہ کرے اللہ تعالیٰ اگر کوئی بھی غم دے، تو اس میں رونا نہیں ہے، پیٹنا نہیں ہے، چلانا نہیں ہے، بلکہ فصبر جمیل، صبر کرنا ہے. اگر کوئی تکلیف آ جائے، دوست کی طرف سے تکلیف آ جائے، حاضر ہے. رضائے رب پہ راضی رہے یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا. Who are you to interfere that decision? You have no authority. تو اللہ کی طرف سے، دوست کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے، حاضر ہے. اگرچہ وہ تکلیف عین وقت کے لیے بری بھی لگ رہی ہو، اللہ مجھے اچھی نہیں لگ رہی، ناگوار لگ رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تیرے لیے اگر تیری طرف سے آئی ہے تو خیر ہی خیر ہے، بات ختم. آگے کیا معاملہ آ رہا ہے وہ دیکھیں. قالوا تاللہ تفتؤ، سارے کے سارے بچوں نے جب اپنے باپ کی یہ ساری کی ساری رونا پیٹنا سنا، ایک طریقے سے اندر ہی اندر وہ جو غم کو، رونا پیٹنا تو نہیں کہیں گے، رو رہے تھے وہ بیسیکلی، اور غم سے اپنے جی میں وہ گھٹ رہے تھے. قالوا، انہوں نے کہا، پھر اپنے بھائیوں نے جب اپنے باپ کی یہ کیفیت دیکھی، تاللہ، ابا جان خدا کی قسم، تفتؤ تذکروا یوسف، آپ تو اس صدا کے غم میں ہی حضرت یوسف کی یاد میں، یوسف کا جو بار بار سوچتے رہتے ہیں، آپ تو بیمار ہو جائیں گے. حتی تکون حرزا، یہاں تک کہ آپ گھل گھل کر دبلے ہو جائیں گے، دم بلب ہو جائیں گے، آپ کی حالت جو ہے انتہائی خراب ہو جائے گی، کمزور ہو جائیں گے رو رو کے. او تکون من الحالکین، یا تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ آپ رو رو کے انتقالی نہ فرما جائیں، ہلاکی نہ ہو جائیں. لیکن آگے دیکھیں، اتنے سال بیت گئے ہیں اس شخص کو، اپنا غم جو ہے اپنے اندر لیے بیٹھا ہوا ہے. لیکن دیکھیں انسان کو غم میں پھر کرنا کیا چاہیے. اول تو یہاں ایک ایڈریس دیا گیا امت مسلمہ کو کہ رونا پیٹنا چیخنا چلانا نہیں ہے، لیکن کرنا پھر کیا چاہیے، واٹ ایکٹ شوڈ بی ڈن، یہ بتایا گیا ہے. اور یہ بہترین ایگزامپل ہے قرآن مجید کی. قال انما، حضرت یعقوب نے کیا فرمایا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ بھائی میں نے تمہیں تو کچھ نہیں کہا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنا سارا غم، اپنی ساری تکلیف، اپنا سارا غم رونا اپنے اللہ کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں، اللہ کو سنا رہا ہوں. میں نے تم سے کہاں کوئی بات کری ہے، میں نے تمہیں ملامت کری، لعن طعن کری، تم سے کچھ کہا. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنا رنج اور غم اللہ سے شکایت کر رہا ہوں، اللہ سے بات کر رہا ہوں. تم کہاں سے آ گئے بیچ میں. اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ لوگوں سے بھی امیدیں مت لگائیں، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل. آپ جتنا روئیں گے لوگوں کے سامنے، ایک وقت آئے گا وہ بھی دلاسا دیتے دیتے بیزار ہو جائے گا. غم آپ کا ہے، آپ کو سہنا ہے، اور کسی کو نہیں سہنا. اپنے غم پر اگر رونا ہے تو اللہ کے آگے رو، اگر کوئی شکایت کرنی ہے کسی سے تو اللہ سے آگے کرو کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا بندہ، تو مجھے آزمانا، اتنا آزما رہا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اگر تیری طرف سے اس میں کوئی خیر ہے تو میرے لیے اچھا ہی ہے، تو پھر اس کا کوئی ذریعہ بنا تو اللہ ذریعہ بنائے گا. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اپنے رنج اور غم کی شکایت میں اللہ سے کر رہا ہوں، تم سے تھوڑی. اور یہی دعا حضور اکرم نے مانگی ہے طائف کے سفر میں، لہو لوہان ہو کر، جب پتھروں سے سنسار ہو کے لہو لوہان ہو گئے تو یہی دعا مانگی، اللہم انا اشکو بثی، اے اللہ میں اپنا رنج اور غم صرف تیرے سے شکایت کرنے آیا ہوں، میں تیری ہی جناب میں شکوہ لے کر آیا ہوں، شکایت لے کر آیا ہوں، اپنی قوت کی کمی کا، اپنی کمزوری کا، اپنے اسباب سے کمی کا، اور جو لوگوں کے سامنے توہین ہو رہی ہے اس کا. میں کہاں جاؤں، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں کہاں جاؤں. تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا ہے جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا ہے. لیکن اللہ اگر تو راضی ہے اس طائف کے سفر پر، اور اگر تیری ناراضگی نہیں ہے تو مجھے یہ بھی قبول ہے. یہ ہیں اخلاق، یہ ہے وہ بلند عظمت جس کی ہم سب کو ضرورت ہے دوستوں. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ کی باتوں کو جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. میں جانتا ہوں کہ میرا بچہ جو ہے زندہ ہے، میرا بیٹا زندہ ہے، یہ علم اللہ کی طرف سے تمہیں نہیں ملا. یہ
یا بنی یذهبوا فتحسسوا، اے میرے بیٹوں جاؤ حضرت یوسف اور ان کے بھائی کو تلاش کرو، فتحسسوا من یوسف واخی، میرے بچے کو تلاش کرو، اس بھائی کو تلاش کرو جس کو چھوڑ کر آ گئے ہو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوا کرو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوا کرو، اللہ کے فضل سے، اللہ کی عنایتوں سے مایوس مت ہوا کرو۔ انہ لا ییأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے تو وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں، الا القوم الکافرون، جو کہ نا امید ہوتے ہیں، جو کہ کافر ہوتے ہیں، وہ مایوس ہوتے ہیں۔ تم کیوں مایوس ہو رہے ہو؟ یہاں دیکھیں کتنی اہم بات پتہ چلی ہے، 15-20 سال بعد یہ وہ بول رہے ہیں، حالانکہ وہ پہلے سارے بچے یہ بولتے رہے کہ وہ مر گیا ہے اور وہ جو ہے وہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور یہاں حضرت بوڑھے یعقوب علیہ السلام امید سے بول رہے ہیں کہ جاؤ تلاش کرو۔ یعنی کسی بھی حال میں اللہ سے مایوس نہیں ہونا، کسی بھی حال میں، مایوسی کفر ہے۔ یہ وقت نوع انسانی پر جو آیا ہوا ہے وبا کا، کورونا پینڈمک کا، اس سے بھی مایوس مت ہوں سارے میرے بھائیوں دوستوں، اس سے مایوس مت ہوں، ایک وقت آئے گا اللہ کو منظور ہوگا اور اب اس وبا کا خاتمہ انشاءاللہ ہوگا، اور ہم سب اس وبا سے انشاءاللہ خیر اور حافظت سے نکلیں گے۔ تو جو صاحب ایمان ہے وہ اللہ کی عنایتوں سے، اللہ کی رحمتوں سے، الا القوم الکافرون، کافر لوگ ہوتے ہیں، تم مت ہو، تم اہل ایمان والے ہو، تمہارے اندر یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے کہ تم اللہ کی رحمتوں سے نا امید ہونا شروع ہو جاؤ۔ فلما دخلوا، پھر جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچنے لگے سارے کے سارے بھائی، 1 سال اور گزر چکا ہے اور اب قحط بہت زیادہ تیز ہو گیا ہے، قالوا یا ایھا العزیز، اے عزیز، اے مختار مطلق، اے بادشاہ جان، اس سرزمین کے بادشاہ، سب سے بڑے بادشاہ اس سرزمین کے پاس، جس کے پاس پورے غلے کا کنٹرول ہے، مسنا، اے یوسف تو ابھی ان کو نہیں پتا، لیکن اے بادشاہ، ہمارے گھر والوں کو قحط کی وجہ سے بڑی تکلیف ہو گئی ہے، وَأَهْلَنَا الضُّرُّ، اور ہمیں بہت زیادہ رنج ہے، غم ہے، تکلیف ہو گئی ہے، وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ، اور ہم کچھ جو چیز لے کر آئے ہیں، تو آپ مزجاتن، ہمیں پورا غلہ دے دیجئے، ہمیں پورا غلہ دے دیجئے، خالی ہاتھ آ گئے فقیری بن کر اور آپ کے دربار میں آ گئے ہیں، تو تھوڑی عنایت فرما دیجئے، بلکہ اب جو پونجی لے کر آئے ہیں وہ تو اس غلے کی بھی قیمت نہیں بن پا رہی ہے جو کہ ہونی چاہیے۔ کیا لے کر آئے ہوں گے قحط سازی میں؟ پہلے تو بھیڑ بکریاں لے آئے تھے، اب تو وہ بھی نہیں لا پا رہے ہیں، تو ہم تو پورا فقیر بن کر آئے ہیں آپ کے پاس۔ یہی بات آئی تھی نا اس سورہ یوسف کے آغاز میں، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، آیت نمبر 15 میں، کہ ابھی تو تمہیں یہ تمہارے بھائی اندھیرے کنویں میں ڈال کر جا رہے ہیں، لیکن اے یوسف ایک وقت آئے گا کہ تم ان کو جتلاؤ گے، تم ان کو یہ ساری باتیں جتلاؤ گے، یہ ساری حرکتیں جو انہوں نے کری ہیں، ایک ایک لمحہ لمحہ تم ان کا یاد دلاؤ گے، یہ تمہارے پاس غریب کی حالت میں آئیں گے، فقیری کی حالت میں آئیں گے تمہارے پاس۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، تو ہم کو اور دے دیجئے غلہ، پلیز دے دیجئے، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، بلکہ اب تو ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم پر خیرات کریں، ہم خیرات کے مستحق ہو چکے ہیں، ہم فقیر بن چکے ہیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ خیرات دینے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سوچیں آپ لوگ، اتنی زیادہ ایسی حالت اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، آپ سوچیں پورا تختہ پلٹ دیتا ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کا۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، اب دیکھیں یہ آخری بات تھی کہ اب حضرت یوسف نے بھی اپنے بھائیوں کو اس خستہ حالی میں دیکھ کر اب وہ مزید ضبط نہیں کر سکے۔ ایک نبی ہے نا، کیسے ضبط کرے اپنے بھائی کو دیکھ کر؟ ایک ظاہر بات ہے، ایک شان غفاری اس کی بھی ہے، ظاہر بات ہے انسانوں کے معاملے میں وہ بھی اتنا ہی شفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت دی ہے تو ظاہر بات ہے کوئی آئیڈیالوجی سمجھ کے دی ہوگی، تو انہوں نے اپنی آئیڈینٹی کو ڈسکلوز کرا، پھر انہوں نے آئیڈینٹی کو بھی اس طرح ڈسکلوز نہیں کرا کہ ہاں بھائی میں یوسف ہوں، تمہیں یاد ہے نا تم نے کیا کیا میرے ساتھ حرکتیں کری تھی، یاد ہے نا؟ نہیں، اس طرح نہیں کرا۔ آپ کو حیرت ہوگی سن کر کہ ذرہ بھر اکڑ نہیں ہے، یہ بتاتے ہوئے بھی، یہ باتیں جتلاتے ہوئے بھی ایک نبی کے عوض حضرت یوسف میں بھی کوئی اس میں وہ نہیں ہے، تکبر کی بنیاد نہیں ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، حضرت یوسف نے فرمایا، جس طرح ایک انسان بھول جاتا ہے نا کوئی بات، اس کو یاد کرانا، هل علمتم ما فعلتم بيوسف، اے میرے انسانوں، اے جو تم اب فقیر بن کر آ گئے ہو، سارے کے سارے انسانوں،
تم کو یاد بھی ہے تم نے یوسف کے معاملے میں کیا کیا تھا، واقعی، اور اس کے بھائی کے معاملے میں بنیامین میں؟ تم ذرا بھول گئے ہوگے، جسٹ ٹرائی ٹو ریفریش یور میموری. تم نے کیا کیا تھا؟ ایک تمہارا بھائی بھی تھا نا یوسف، اور ایک چھوٹا بھائی بھی تھا بنیامین. کیا کیا تھا تم نے؟ ذرا یاد کرو. یاد ہے نا تمہیں؟ اذ انتم جاہلون، جبکہ تم جہالت میں تھے. یعنی تم اپنے اندر سے بھی یہ کام کر رہے تھے لیکن تمہارے اندر جہالت بھری ہوئی تھی. ٹھیک ہے، یہ سارا کا سارا معاملہ تم نے کیا لیکن تم تھے جہل کی حالت میں. یعنی گناہ جو ان کو پڑھ کر سنا بھی رہے ہیں اس میں بھی یہ نہیں بول رہے کہ تم نے یہ گناہ کرا، نہیں، بلکہ اس معاملے میں بھی شیطان پر بھائیوں کو بری کر کر شیطان کے معاملے کو بیچ میں لا رہے ہیں کہ یہ جہالت شیطان لے کر آتا ہے، تم نہیں لاتے. ٹھیک ہے، ایک ظلم ہو گیا، وہ بھی شیطان نے کروایا، آپ لوگ سارے بھائیوں بہک گئے ہوں گے. یہ اخلاق ہے دوستوں، یہ اخلاق ہیں جو رسول اللہ نے ہمیں فرما کے دیے ہیں کہ جو توڑے اس سے جڑو، جو حق کھائے اس کو گھر جا کر اس کا حق ادا کرو. حضور نے فرمایا اگر جھک جانے سے تمہاری عزت میں کمی ہو جائے تو قیامت کے دن میں ضامن ہوں، مجھ سے لے لینا. معلوم ہوتا ہے جھکنے سے کبھی عزت میں کبھی کمی نہیں ہوتی. اور آج ہماری انا دیکھیے، ہمارا غرور اور غصہ دیکھیے کہ اس نے مجھے شادی میں نہیں بلایا، میں اب اس کے یہاں کیسے چلے جاؤں، قسم سے اب میں اس سے تعلق ہی اختیار کرتا ہوں. یہ ہمارے معاملات ہیں اور وہاں ان کے معاملات ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے آپ کو کس کا راستہ اختیار کرنا ہے. آپ کو یاد ہے آپ نے یوسف کے ساتھ کیا کرا تھا اور آپ نے ان کے بھائی کے ساتھ کیا کرا تھا؟ اذ انتم جاہلون، جب آپ جہالت میں تھے. قالوا انک لانت یوسف، انہوں نے غور سے دیکھا کہ یہ کیا بات بتا رہے ہیں، یوسف کا کیسے پتہ چل گیا، ان کو شکل بھی بدل گئی ہے. انک لانت یوسف، کیا آپ ہیں، آپ حضرت یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، انہوں نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے، اللہ نے بہت احسان کرا ہم لوگوں پر. انہ من یتقی، اور یقیناً جو تقوی کی روش رکھتا ہے، ویصبر، اور جو کہ صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ تعالیٰ ایسے اجر کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے. تقوی اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی زائل ہونے نہیں دیتا. یہ تقوی تھا نا، ڈر تھا نا ان کا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں احساس جواب دہی کا احساس تھا نا، ڈر تھا نا جو زلیخا سے بچ کر رہے، اور ڈر تھا نا جو زلیخا کے بجائے جیل کو جانا پسند فرمایا. ڈر تھا تو حکومت پر فائز ہونے کے باوجود امانت دار بن کر زندگی گزاری ہے نا. ڈر تھا تو اس بدنامی کے داغ کو لے کر چلے گئے نا جیل میں. اور صبر تھا تو اس پہ تمام مصیبتوں پر تکلیفوں پر صبر کرے، 9 برس تک جیل میں رہے، پھر وہ بدنامی کا داغ، کنویں کے اندھیرے پہ صبر کیا، پھر باپ بھائیوں کی جدائی پر صبر کیا، ماں کی جدائی پر صبر کرا، یہ ساری صبر کیے نا انہوں نے. انہ من یتقی ویصبر، جو شخص تقوی کی روش اختیار کر لے اور صبر کرے اپنے معاملات میں، تو ایسے صبر کرنے والوں کے اجر کو اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا. یہ واحد صورت ہے دوستوں قرآن مجید کی کہ ایک ایک کردار آپ کو نظر آئے گا، ایک ایک کردار نظر آئے گا، باپ کی صورت میں، بھائی کی صورت میں، اولادوں کی صورت میں، سپہ سالار کی صورت میں، قیدیوں کے معاملے میں، رعایا کے معاملے میں، عورت کے معاملے، ہر کردار آپ کو نظر آئے گا. اور اگر آپ کو کسی کی سیرت فالو کرنی ہے تو وہ سیرت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وفدا آباؤنا و امہاتنا و ازواجنا، کہ جن کا ذکر ابھی آخری رکوع میں آئے گا بھی. ہر اعتبار سے آپ حضور اکرم کو دیکھیں تو ایک باپ کی شکل میں، ایک بیٹے کی شکل میں، ایک شوہر کی شکل میں، ایک سپہ سالار کی شکل میں، ایک دوست کی شکل میں، ایک رہبر کی شکل میں، ہر قسم سے، ہر اعتبار سے آپ ان کو پائیں گے، ہر جگہ وہ آپ کو دیکھیں گے. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإنا كنا لخاطئین، وہ کہنے لگے ٹھیک ہے اب کچھ شک نہیں کہ اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا فرما دی، وإن كنا لخاطئین، بے شک ہم تھے خطا کار، ہم نے اپنے جرم کا اعتراف کیا. حضرت یوسف، ہم نے آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کری، آپ کو کنویں میں ڈال کر آئے، ہمیں آپ اس جرم کا احساس ہو گیا. اس سے بات کیا پتہ چلی کہ دشمن کے بجائے اگر آپ دشمنی کے بجائے آپ اخلاق سے بات کریں کسی سے تو وہ بھی آپ کا جگری دوست بن جائے گا. اس کی مثال حامیم سجدہ میں آئے گی، کأنہ ہوا ولی حمیم، کہ اگر جس سے تمہاری دشمنی ہے اگر اس سے اخلاق سے بات کرو، پیار سے بات کرو، محبت سے بات کرو تو وہ تو ایسا ہو جائے گا جیسے تمہارا جگری دوست ہے.
حضرت یوسف کا دل نہیں کر رہا ہوگا کہ ان کو جو ہے سولی پر چڑھانے کیا حرکت کر کے میرے آگے مجھے ہی بتا رہے ہیں کہ میں چوری کرنے والا تھا، میرے بھائی پہ یہ الزام ڈالنے ہیں، لیکن معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ یہی بات آج ہم سب نے اپنانی ہے دوستوں۔ ہمارے جرم کیا ہیں، ہماری سزائیں کیا ہیں؟ کہ اس نے مجھے یہاں نہیں بلایا، لا تعلقی کر رہا ہوں۔ اس نے میری بہن سے رشتہ نہیں کرا، بس میں لا تعلقی کر رہا ہوں۔ دوستوں ان تقسیمات سے اٹھنے کی ضرورت ہے، ان عصبیت سے اٹھنے کی ضرورت ہے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، حضرت یوسف نے فرمایا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے قصوروں کو معاف کر دیا، وہو ارحم الراحمین، اور سب مہربانوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، سب مہربانوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی، اب تم میرا یہ کرتا لے جاؤ، ھذا فالقوہ علی وجہ، اور اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، وجہ ابیات بصیرہ، اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، اس کی جو بینائی رو رو کے میری جدائی میں حلقان ہو چکی ہیں اور بینائی زائل ہو چکی ہے، میرا یہ کرتا لے جاؤ، وہی کرتا جو تم لے کر گئے تھے غلط خون اور جھوٹا خون لگا کر، میں اب اصلی خون کا اصلی پاک صاف کرتا دے رہا ہوں، جاؤ اور اس کے چہرے پر ڈالو، دیکھنا وہ دیکھنے والا ہو جائے گا، اس کی بصارت واپس آ جائے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اپنے تمام گھر والوں کو اب میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ یہاں اللہ کے فضل و کرم سے 10واں رکوع مکمل ہوا، اور یہاں اختتامی بات، بہت اہم بات جس پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ لا تثریب علیکم اليوم۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ اتنے بڑے گناہ ہونے کے باوجود اپنے بھائیوں کو شخصیت کی بلندی ظاہر ہو کر کیا بولنا ہے کہ جاؤ میں نے معاف کیا، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے۔ ٹھیک یہی بات حضور اکرم نے فرمائی تھی فتح مکہ کے بعد، جب وہ فاتح کی حیثیت سے آئے تھے، کہ مکے میں حرم شریف کے گیٹ پر کھڑے ہوئے ہیں اور وہ سارا کا سارا قریش ان کے سامنے جھکا ہوا ہے کہ اب تو یہ فاتح بن کر آئے گئے، اب تو یہ کنگ بن کر آ گئے، بادشاہ بن کر آ گئے، ہم نے ان کو 12 برس تکلیف دیں، ایذائیں دیں، ان کو چوٹیں دیں، نہ صرف مینٹل پریشر دیا، فزیکل اسالٹ بھی کرا، اور یہاں حضور اکرم گیٹ پر کھڑے ہیں فاتح کی حیثیت سے، اور سارا کا سارا قریش کانپ رہے، ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ اب تو یہ فاتح بن کے آ گئے، اب تو یہ گردن اڑائیں گے، ان کو ہم نے کیا کیا تکلیف دی ہے، کس طریقے سے ستایا ہے، نہ صرف ان کو بلکہ ان کے اہل و عیال کو، قید بنی ہاشم ان کو 3 سال دی ہے ہم نے کہ بائیکاٹ کر دیا ہے 3 سال کے، کوئی محمد مصطفیٰ کی مدد نہ کرے، ان کے گھر کی امداد کوئی نہیں کرے، راشن تک پر ہم نے پابندی لگا دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اب تو یہ ہماری گردنیں اڑائیں گے، وہ سارا بدلہ لیں گے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا فرمایا؟ حضرت محمد نے وہی بات فرمائی کہ جاؤ، میں آج وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، جاؤ، سب کو معاف کر دیا، تم میرے قتل کے منصوبے بناتے رہے لیکن میں نے سب کو ایک ایک کر کے معاف کر دیا ہے، جاؤ جس کو چاہنا ہے چلے جاؤ، آرام کرو، آرام سے زندگی گزارو، اب دین اسلام ہے، اور دین اسلام میں کہیں کوئی آزمائش کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کہیں کوئی بدلے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کہیں کوئی انتقام کا ذریعہ نہیں ہے، اب دین اسلام پھیلی ہے، اور دین اسلام کی برکتوں سے وہی فائدہ اٹھائے گا جس کے اندر تقوی ہو اور جس کے اندر صبر ہو۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ جو 2 رکوع رہ گئے ہیں اس کو بھی اختتام کامل سے پورا کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔